بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی گھس بیٹھی ہے، یہ لفظ پہلی مرتبہ مریم نواز سے سنا۔ گویا سیاسی خاندانوں کے علاوہ اگر باہر سے کوئی لیڈر آنا چاہے تو وہ گھس بیٹھیا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اگر جمہوریت چلانی ہے تو بس صرف شریف خاندان میں چل سکتی ہے۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ محترمہ اپنے الفاظ پر غور کیجیے، یہ کلم کلا قتل کی دھمکی ہے، تو کیا انہیں مارنے کی حکمت عملی پر عمل درآمد شروع ہو گیا؟ خدا نخواستہ خوراک میں ملاوٹ کے ذریعے۔ اس بیان کا بالکل یہی مطلب ہے۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر میں مریم نواز کا نام ہوگا۔ جتنا یہ پورا نظام عمران خان کے خلاف بولتا ہے، جس طرح انہیں جعلی الزامات پر قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اتنا ہی عمران خان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے بھٹو کی پھانسی پر اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستان قوم کو یہ احساس نہیں اس نے کتنے بڑے لیڈر کو مار ڈالا۔ اب عمران خان کو اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ بھٹو اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بے شک عمران خان بھٹو سے بہت بڑا لیڈر ہے۔ انسان اپنے پختہ عزم و ارادے اور اپنی نظریات سے لیڈر بنتا ہے۔ جیسے بھٹو نے پہلی مرتبہ عوام کو ان کے ووٹ کی اہمیت کا احساس دلایا، اسی طرح عمران خان نے ان تمام چہروں سے نقاب اتار ڈالے جو 70 برس سے ملک کو لوٹ رہے تھے۔ یہ لوگ پاکستان پر اصل حق حکمرانی اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اس میں انتہائی غیر اخلاقی طریقوں سے قربت اور ملکیت میں سے تھوڑا سا حصہ حاصل کرنے کو سیاست قرار دے دیتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس میں عام لوگوں کی فلاح کا کوئی منصوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام موجودہ قیادت کو دیکھ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اینک سے کسی اور کو دیکھ رہی ہے، اور ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ پاکستانی عوام کے لیے کیوں بولا۔ مراد سعید کا قوم کے نام پیغام آیا ہے کہ آپس میں اتفاق رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، لیکن پلاننگ کر کے اور عمران خان سے مشاورت کر کے اعلان کیا جائے گا۔ ہر بریکنگ نیوز پہ خوش یا میوس نہ ہوا کرے، پیشن گوئیوں سے اجتناب کریں، یہ کسی کام نہیں آنی۔ پروپیگنڈا عروج پہ ہے، معلومات محدود ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، اکلوتی رکاوٹ آپ ہیں۔ آنکھیں کان کھلے رکھیں اور مقصد پہ فوکس کریں۔ یہ صرف عمران خان اور پاکستان کے لیے نہیں بلکہ آپ کی زندگیاں بھی اسی پر منحصر ہیں، کیونکہ ناکامی کی صورت میں انجام سب کا ایک ہی جیسا ہوگا اور پہلے جانے والا شاید فائدے میں رہے۔ ممبران اسمبلی، آپ انتہائی فسطائیت کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ عمران خان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یاد کریں 2013 میں چند لوگ اسمبلی میں تھے تو عمران خان کیسے سب کو متحد اور موٹیویٹ رکھتے تھے اور ہر مسئلے پر آواز اٹھاتے تھے۔ ٹاک شوز کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ٹاک شوز میں جا کر عمران خان اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کیا فائدہ وہاں آپ اپنی شکل دکھانے نہیں جاتے؟ عمران خان نے کہا تھا جب آپ ٹاک شو سے اٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے نظریے کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کیا۔ گراؤنڈ ورکر تو اب خود ہی آپس میں بات چیت کر کے احتجاج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ عام لوگوں کو موبلائز کریں، ان کو شعور دیں کہ ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ آپ ہی تھے کہ عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے انتخابی نشان چھین جانے کے باوجود آپ نے ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے۔ جب فائنل کال دی جائے تو خود اپنے لیے احتجاج میں شامل ہوں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، جس شعبے سے منسلک ہیں وہاں آواز اٹھائیں۔ جب بھی احتجاج کی کال دی جائے تو ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے علاقوں میں سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائیں۔ یہ نہ پوچھیں کون لیڈ کرے گا، آپ خود لیڈ کریں اپنے علاقوں میں۔ اگر اسلام آباد کی کال آئے تو اپنے علاقوں سے بڑے قافلے لے کر پہنچے تاکہ بہت بڑا احتجاج ہو سکے۔ عمران خان نے ایک چین آف کمانڈ کی کمیٹی بنا دی ہے جو جلد اناؤنس کر دی جائے گی۔ عمران خان نے کہا تھا یہ نظریہ بہت بڑا ہے، جو غلط لوگ پارٹی میں آ گئے ہیں وہ خود بخود فلٹر ہوتے جائیں گے، اور وہی ہوا۔ اور آپ نے دیکھا اب احتساب بھی ہوا، جنہوں نے ووٹ بیچا انہیں پارٹی سے نکالا گیا۔ عمران خان کی ہدایت کے مطابق بنی گالا سے زمان پارک 9 مئی سے لے کر ڈی چونک کے احتجاج تک بہت سے نئے چہرے سامنے آئے ہیں جن میں بہت پوٹینشل ہے۔ ان سب کا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے۔ جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ان سب کا ڈیٹا بھی میرے پاس آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے رضاکار اب گراؤنڈ پہ بھی سرگرم ہیں۔ اب یونین کونسل سے لے کر مرکز تک آپ ان لوگوں کو ذمہ داریاں سنبھالتے دیکھیں گے۔ سب سے درخواست ہے کہ یہ 2 مہینے اور خاص طور پر یہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے۔ میرے پاس آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کی سہولت نہیں ہوتی۔ آپ سب عہد کریں مقصد سے نظر نہیں ہٹنے دیں گے، اپنا نشانہ سیدھا رکھیں۔ عمران خان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں، وہ صرف جنگل کے بادشاہ کی وجہ سے جیل میں ہے۔ جو بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اعلیٰ کار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں آپ اپنی تمام توجہ عمران خان کی رہائی پر رکھیں، تمام غیر ضروری باتوں سے گریز کریں۔ اگر عمران خان کے اور ان کے نظریے کے جانشین ہے تو تمام ٹویٹس اور گفتگو، ٹاک شوز، بیانات سب میں صرف عمران خان کی بات کریں۔ 9 مئی کے بعد ہمارے قائدین جیلوں میں چلے گئے، قیادت گرفتار ہوئی، کارکنان پابند سلاسل ہوئے اور آدھی سے زیادہ قیادت انڈر گراؤنڈ چلی گئی۔ تحریک انصاف اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی، ایسے میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے کارکنان اور قیادت کو حوصلہ دیا اور ہمیں اپنی جدوجہد میں کامیابی کی راہ سے بھٹکنے نہیں دیا۔ آج جب ہم اس سفر میں آگے بڑھ چکے ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان اختلافات میں عمران خان اور تحریک انصاف کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آئیں کرتے ہیں اختلاف، اگر نہیں تو آئیے سب مل کر ان اختلافات کو
مثبت طور پر حل کرتے ہیں۔ اگر ان سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر غداری کے فتوے دینے بند کریں۔ آپ سب نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں، کسی کے والد کو اٹھایا گیا، کسی کے بھائی کو، آپ نے سزا کاٹی ہے اور آپ کے خاندان نے اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو آج یہ اختلافات کیوں؟ خاص کر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے ہمارا حوصلہ توڑا، جن کی وجہ سے پریس کانفرنسیں ہوئی اور پارٹی سے علیحدگیاں ہوئی۔ آئیے عمران خان کو مضبوط کریں اور پارٹی کے بیانیے کو فروغ دیں۔